السلام علیکم جی، صبح خیر، لندن سے گڈ مارننگ. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جہاں بھی رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں شاد اور آباد رکھے. تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں عمران شفقت کا جو ولاگ ریسنٹ بہت ہولناک انکشافات ہیں جو ہوئے، اور اس نے بتایا کہ جنرل فیض اور عمران خان نے دونوں نے مل کے کس طرح سے ٹیم ورک بنا کے مریم نواز اور حامد میر کو زہر دینے کی منصوبہ بندی کی، جس میں وہ شکر ہے ناکام ہوئے. اس کے علاوہ لیکن جس میں وہ کامیاب ہوئے ہیں وہ بتایا جا رہا ہے کہ خادم رضوی، جسٹس وقار ملک اور ارشد شریف، یعنی ان کی جو تینوں کی موت ہے یہ قتل تھا. خادم رضوی اور جسٹس وقار یہ قتل تھا، اور ارشد شریف کا قتل وہ تو خیر سب کے سامنے. اس پر بات کرتے ہیں اور اس کے اثرات اب آئندہ آنے والے الیکشن پر کیا ہو سکتے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں. ریاست کا موڈ رویہ جو بننے جا رہا ہے اس پر بات کرتے ہیں، اور پاکستان، چین اور افغانستان کے جو یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، چل رہے ہیں، یہ ذرا بیک برنر پہ خبر چل رہی ہے لیکن اس کے ثمرات پاکستان کے لیے کیا ہوں گے اس پر بات کرتے ہیں. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس منصوبے کا سامنے آ جانا، عمران شفقت کی یہ تفصیلات سامنے لے کے آ جانا، یہ کہنا کہ خبر جو ہے کون سی درست ہے کون سی درست نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ سے گزارش کروں کہ کام کرنے والا جو بھی آدمی ہوگا وہ ظاہر ہے کبھی نہ کبھی غلطی اس سے ہو جائے گی، اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے. لیکن یہ جو خبر ہے، اس طرح کی خبر میں غلطی جو ہے نا وہ یا گپ بازی یہ ممکن نہیں ہوتی. عمران شفقت گپ بازی والا آدمی نہیں ہے. میں نے آپ سے بتایا کہ جنرل کام کرتے کرتے آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہو جائے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، سب سے ہوتی ہے. لیکن یہ کہ وہ صرف اتنا بڑا پنگا لے لے مطلب لائکس کے لیے، یعنی یہ عمران شفقت یہ اس طرح کا بندہ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو خبر جب آتی ہے اس طرح کی، تو ایک تو خیر یہ بات ہو گئی کہ یہ خبر اپنے اندر کتنی بھیانک ہے. دوسری جو امپلائڈ میننگ ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ اس خبر کو منظر عام پر یعنی اجازت دے دی گئی اور یہ منظر عام پر تفصیلات آ گئیں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ تفصیلات عمران شفقت کو پہنچائی گئی نا، تو یہ تفصیلات سامنے لانے کی اجازت دے دینا یہ خود ایک بہت بڑی خبر ہے، جہاں سے ریاست کے اس وقت کی جو عسکری قیادت ہے ان کے موڈ اور مزاج کا اور آگے کے ارادوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ اب قانون، یعنی اتنے غیر معمولی واقعات ہو رہے ہیں پچھلے یعنی کم از کم 1.5-2 سالوں سے، کہ اب اور غیر معمولی واقعات کے لیے بھی ہمیں تیار رہنا چاہیے. یعنی یہ کہ وہ جو ماضی میں پہلے کبھی نہیں ہوا وہ اب تک ہوتا آیا نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے بھی جو ہم دیکھنے جا رہے ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلے کبھی نہیں ہوا. یعنی قانون اور آئین کی بالادستی، یعنی عمران خان اور جنرل فیض، ان کے خلاف قانونی باقاعدہ کارروائی اور تحقیقات اور اس کے بعد انصاف اور عدل پر بیسڈ فیصلہ. اب آپ سے میں گزارش یہ کروں کہ حامد میر پہ دو تو ظاہر ہے کہ وہ جو کراچی میں قاتلانہ حملہ ہوا، اس کے بعد ایک بام کا، وہ تو سب کے سامنے ہے. یہ تیسرا حملہ ہوا ہے جس کی تفصیلات اب سامنے ہیں، جس میں وہ بچ گئے ہیں، تو ان کو بہت بہت مبارکباد. اسد طور کے بارے میں بتایا ہے عمران شفقت نے کہ وہ بہت شدید، یعنی پیرالائز کرنے کا اتنی شدید تشدد کا ارادہ تھا کہ پیرالائز کو نئی زندگی مبارک. ابصار عالم صاحب کو زندگی مبارک. تمام وہ لوگ جو اس کالے دور میں، سیاہ دور میں انہوں نے وہاں وہ بچ گئے ہیں، ان کو زندگی مبارک. لیکن اس سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے ارشد شریف کے ساتھ جو ہوا کہ یہ جو کلٹ ہوتا ہے، یہ جو لوگ ہوتے ہیں، یہ باقی تو چھوڑیں کہ انہوں نے باقیوں کے مخالفوں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ کیا کرنا ہوتا ہے، یہ اپنے ہی لوگوں کو کس آسانی سے مروا کر الیکشن کمپین ڈیزائن یعنی کرتے ہیں. پاور لینے کے لیے کتنا آسان ہے اپنے ہی لوگوں کو مارنا، ان لوگوں کو مارنا جو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ جو مراد سعید کا نام آ رہی ہے، شور مچ گیا تھا پیچھے کہ مراد سعید کو یہ مروانے جا رہے ہیں پی ٹی آئی والے، یا اپنے کسی اور لیڈر کو مروائیں گے، جس کے بعد ایک دم یہ شور مچا تھا. مراد سعید اور ان لوگوں کو، تمام لوگوں کو بہت ہوشیار رہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ بندہ، یہ جو فاشسٹ اس طرح کا مینٹالٹی ہے، یہ اپنے رول کے لیے یہ معاشرے کے معاشرے جلا ڈالتے ہیں اور قبرستان اور راکھ پر بھی حکومت کرنا چاہتے ہیں. تو ایک تو یہ. اچھا، دوسری چیز اس میں سے یہ ہے کہ عمران خان اور جنرل فیض موجود ہے پوری نون لیگ پاکستان میں، جو والی یعنی جو موجود ہے، اس نون لیگ میں وہ سب سے زیادہ خوفزدہ کس سے ہیں؟ مریم نواز سے ہیں. یعنی ابھی تک تو نواز شریف کو کھانے میں زہر دینے کی ایک، یعنی وہ پہلے انویسٹیگیشن ابھی شروع ہونی ہے، وہ ہوئی نہیں، اس کے نتائج ابھی تک سامنے نہیں آئے. کوئی کریڈیبل ابھی تک اس پر کوئی قانونی طور پر کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی کہ نواز شریف کو جیل میں زہر دیا گیا تھا، اور دیا گیا تھا تو کس مقدار تک دیا گیا تھا. کہ اب یہ خبر آ گئی ہے کہ مریم نواز کو بھی زہر دینے کی کوشش کی گئی. تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ پوری نون لیگ میں مریم نواز وہ شخصیت ہے، نواز شریف کے بعد ظاہر ہے کہ نواز شریف اب برطانیہ
کہ وہ مریم نواز کو ٹارگٹ کر کے کہ اس کو ہٹاؤ، یہ خطرہ ہے، اس حد تک خطرہ ہے کہ اس کی جان تک لی جا سکتی ہے. یعنی اس کی جان لینا، اس کو زہر کھلانا، یہ اتنا یعنی لازمی ہو گیا ہے کیونکہ اس کی مقبولیت کا توڑ مشکل ہے، اس کا مقابلہ نہیں کیا جائے گا. یہ بہت بڑی لیڈر بننے جا رہی ہے، اس کو ابھی اس کو یعنی یہ ہے خوف. عمران خان اور فیض جس طرح وہ ریڈ کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے، وہ ٹارگٹ مریم نواز کو بنا رہے تھے. اس میں خود نون لیگ کے جو لیڈرز ہیں، میں کسی کا نام نہیں لیتا، سارے قابل احترام ہے ظاہر ہے اپنی جگہ پہ، لیکن یہ جو ان لوگوں کے لیے یہ سب سے بڑا سوچنے اور سمجھنے کا ایک فکری مواد اس میں شامل ہے کہ یہ درست ہے کہ پارٹیز میں تبدیلیاں آتی ہیں جب قیادت چینج ہوتی ہے، لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ یعنی ایسے مواقع کے اوپر آپ پیٹھ میں کوئی چھرا گھوپیں یا گالم گلوچ کریں یا جاتے ہوئے گالی دے کے جائیں. اگر آپ یعنی باقی جتنے وہ لیڈر جو بہت بڑی یعنی سماجی طور پر اور سیاسی طور پر پورا نظام اوور آل اور انفراسٹرکچر کو اوور آل کرنے کی بات کر رہے ہیں ری امیجننگ پاکستان کے نام پر، وہ یہ خود ہی غور کر لیں کہ کیا ٹیلی ویژن پر یا سوشل میڈیا پر پاکستان کے مسائل پر گفتگو میں کمی ہے. یعنی پاکستان کے جو مسائل ہیں اور اس پر جو گفتگو ہے اور جو لوگ حل اور تجاویز لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا اس چیز میں، اس گفتگو میں، تقریروں میں پہلے سے کوئی کمی ہے؟ ٹی وی پر تقریریں نہیں ہو رہی، پارلیمنٹ میں تقریریں نہیں ہو رہی، سوشل میڈیا پر مسائل پر ڈسکس نہیں ہو رہا. آپ کیا اس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں؟ یا اگر آپ اس نظام کو اوور آل تبدیلی میں اپنا کوئی رول پلے کرنا چاہتے ہیں تو راستہ کیا ہے؟ اس کا راستہ تو پھر اقتدار میں واپسی ہوگی. اقتدار میں واپسی کیسے ہوگی؟ ایک سیاسی عمل کا حصہ بنیں گے تو ہوگی. سیاسی عمل کے حصے میں کون ہے، کون سا وہ چہرہ ہے، کون سا وہ لیڈر ہے جس نے آپ کو ووٹ لے کر واپس اس سیاسی عمل اور پارلیمنٹ میں لانا ہے؟ وہ نواز شریف ہے، وہ مریم نواز. سو آپ اس وقت ایک غیر مقبول قیادت کو اوپر لا کر یعنی میرٹ کے نام پہ اچھا یعنی کوئی خدمت انجام دیں گے اور آگے چلیں. دیکھیے یہ بات ہم سب کو جاننی ہے کہ عمران خان کے خلاف کارروائی اب انیویٹیبل ہے. آصف علی زرداری کا بیان ایک دم ٹھک کر کے آنا، اس کا محسن نقوی کا آنا، پھر شہباز شریف کا آنا، ایک ہی جیسے الفاظ. فیصل نصیر جو ڈی جی آئی پر عمران خان کے سیدھے حملے ہیں، ظاہر ہے فیصل نصیر کا نام لے کے یہ ظالم ہے، ڈٹی ہاری ڈا ڈا ڈا، اس کے اوپر جو تینوں شخصیات کا رد عمل ایک ہی ملتا جلتا آیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ہی واٹس ایپ میسج ہے جو تینوں کو گیا ہے اور تینوں نے اس سے ملتا جلتا بیان تینوں نے جاری کر دیا. اس کا مطلب کہ عمران خان کے خلاف تو اب کارروائی ہوئی کہ ہوئی، اوکے. لیکن کبھی بھی کوئی بھی مقبول لیڈر، اب وہ جائز طور پر مقبول بنایا گیا، ناجائز طور پر بنایا گیا، میں اس بحث میں نہیں جا رہا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اب ایک بہرحال وہ مقبولیت رکھتا ہے. کسی بھی مقبول لیڈر کا مقابلہ صرف ایگزیکٹو آرڈرز، صرف عدالتیں، صرف جیلیں نہیں کر سکتی، ورنہ ہندوستان آزاد نہ ہوتا، خود پاکستان آزاد نہ ہوتا. اس بات کو کب سمجھیں گے ہم؟ کوئی مقبول سیاسی رہنما آپ جیلیں، عدالتیں، حکومت، ڈنڈے سے آپ اس کی مقبولیت کو ختم نہیں کر سکتے. یہ بات اجتماعی طور پر ہمیں کب سمجھ آنی ہے؟ عوامی لیڈر، اس کی مقبولیت کا مقابلہ عوامی طور پر ہوگا. پی ٹی آئی اور عمران خان کی جو سیاست ہے اس کا مقابلہ عوامی طور پر ایک عوامی پارٹی کرے گی، ایک عوامی لیڈر کرے گا، گلیوں میں کرے گا، راستوں میں کرے گا، چوراہوں پہ کرے گا، جلسوں میں کرے گا، یونیورسٹیز میں کرے گا، ڈیبیٹس میں کرے گا، پارلیمنٹ میں کرے گا، سیاست میں کرے گا. اس کے لیے ایک مقبول سیاسی قیادت چاہیے جو پنجاب میں اس وقت نواز شریف اور مریم کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. پختونخوا میں مولانا فضل الرحمان یہ لڑائی لڑے گا، سندھ میں پیپلز پارٹی یہ لڑائی لڑے گی. اس کے علاوہ بھی باقی جو آزاد کشمیر ہے، گلگت بلتستان ہے، بلوچستان میں جتنا جو بھی تھوڑا بہت مطلب ہے سیاسی کوئی عمل موجود ہے، اس میں جو مقبولیت کا مقابلہ عوامی مقبولیت کیا کرتی ہے. یہ ایگزیکٹو آرڈر سے یہ چیزیں نہیں کنٹرول میں، یعنی آپ اپنا کام بالکل کریں، قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، عمران خان کو گرفتار ہونا چاہیے، تفتیش ہونی چاہیے، جیل ہو، یہ سارا ہونا چاہیے. لیکن اکیلے اس کاروائی سے آپ اس کو نااہل بھی الیکشن کمیشن قرار دے بے شک کسی بھی طرح سے اس کو آپ پیچھے کریں، اس کا مقابلہ عوامی طور پر ایک مقبول سیاسی قیادت ہی کر سکتی ہے، جو یہ ہیں پی ڈی ایم کی جماعتیں. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ نواز شریف کو جلد از جلد وطن واپسی کے اس کے راستوں کو کھلنا چاہیے. جب یہ سب جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جب یہ سب جانتے ہیں کہ نااہلی اس کی غلط ہے، جب یہ سب جانتے ہیں کہ
اس کو یعنی اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کو انصاف اور عدل ملنا چاہیے، اور اس کے بعد یہ سیاسی عمل جتنی جلدی کھلے گا اتنی جلدی یہ فساد ڈائی ڈاؤن ہوگا، یہ بہہ جائے گا۔ دیکھیے جھرنے، جھیلیں، ندیاں، نہریں بہنے دیں، ان کو دریا بہنے دیں، عوامی جو جذبات کا ریلا ہے ان کو سیاسی عمل میں بہنے دیں، روک کر یہ یعنی مشکلات پیدا کریں گے۔ اور آخری بات جو میں آپ سے گزارش کروں، وہ سپریم کورٹ پر کیا بات کریں، وہ تو سماعت وہ آپ کو پتا ٹٹو انقلابی نہیں ہوتے، وہ اتنا کافی ہے، لیکن آخری اطلاع کے مطابق 3 ہفتے کے لیے سماعت ملتوی ہوگی، جس کے بعد بتایا گیا کہ چھٹیاں ہیں اور اس کے بعد پھر ریٹائرمنٹ ہے۔ اور یہی عمران شفقت نے بھی اشارہ کیا ہے کہ جنرل فیض کے بچانے والے جو لوگ ابھی تک نظام کے اندر موجود ہیں وہ سپٹمبر اکتوبر تک ہیں، ان میں سے ظاہر ہے کہ عمر عطا بندیال ہو سکتا ہے، باقی فوج کے اندر کچھ لوگ ہوں گے جن کی ریٹائرمنٹس ہوگی، لیکن وقت کا مزاج یہ ہے کہ اب قانون ہم شاید کچھ غیر معمولی واقعات دیکھیں۔ اچھا، نواز شریف کا آپ کہیے کہ یہ حکومت تو ظاہر ہے اسی کے نام پر بنی ہوئی ہے، اسی کو لوگ ہیں، تو آپ نے یہ دیکھا کہ ہم چین کی اور سی پیک کی طرف واپس، یہ وہی 90 والا ویژن کہ ریجنل ڈیولپمنٹ، خطہ ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا، وہی موٹر وے انڈیا سے اور جو شروع کی تھی افغانستان تک، اور خواب یہ تھا کہ آگے سینٹرل ایشیا تک، وہی نواز شریف کا۔ اب آپ نے دیکھا کہ وہ بھی یہاں نواز شریف بیٹھا، لیکن حکومت جب سے اس کی آئی ہے پچھلے 1.5 سال میں پورے ملک کا جو رخ ہے وہ امریکہ اور یورپ کی جانب سے مڑ کے بیلنس ریجن کی طرف واپس آنے لگ گیا، اور خوش نصیبی یہ ہے کہ وزیر خارجہ چونکہ بلاول بھٹو ہے تو یہ انڈرسٹینڈنگ تمام یعنی اور فضل الرحمان یعنی یہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ دیکھیے چین نے ایران اور سعودیہ کی جو ڈپلومیسی میں کردار ادا کر دیا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور اس کے بعد چین کا افغانستان اور ٹی ٹی پی اور پاکستان کو ملا کر ادھر انڈیا کے ساتھ یعنی یہ جو بلاک، یہ جو کوشش تجارت کی جا رہی ہے، یہ اس میں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اچھا، ٹی ٹی پی ہو یا افغان طالبان ہو، ایک بات ہم جانتے ہیں کہ وہ پشتون ہوں جو میجورٹی ہے طالبان، اور یا پھر نان پشتون بھی ہوں، کاروبار یہ لوگ جانتے ہیں، ان کی اسلامی شریعت کے حوالے سے وہ اپنی جگہ ہے معاملات، وہ لیکن پیسہ کس کو برا لگتا ہے؟ پیسہ کمانا تو جانتا ہے نا، ہر کوئی جانتا ہے پیسہ کمانا کسی کو برا لگتا ہے۔ ان کو اگر شروع میں ان کے راستوں کی ٹول اگر دیا جائے، جو نواز شریف نے پاکستان کے لیے سوچا ہوا تھا کہ انڈیا کے اتنے ٹرالے گزریں گے پاکستان سے تو پاکستان کو ریونیو ملے گا، وہی اسکیم میں افغانستان آئے، سی پیک میں جس طرح خبریں آ رہی کہ افغانستان کو شامل کر لیا گیا ہے، تو چین کی ڈپلومیسی کی ہزاروں سال کی ان کی وہ ڈیپتھ ہے، ان کی سویلائزیشن ہے، ان کی ڈپلومیسی، ہنری کسنجر نے کتابیں لکھی ہیں ان کی ڈپلومیسی بہت ڈیپ ہے۔ تو وہ بجائے یہ کہ وہ ان معاملات میں طالبان سے فی الحال الجھیں کہ انہیں اپنے ملک پر حکومت کس طرح کرنی چاہیے، وہ اس بات پر نہیں آئیں گے، وہ یہ کہیں گے کہ حکومت آپ کرتے رہیں، ہمیں یہ پیسہ آپ نے کمانا ہے، تو پیسہ کمانے کا پھر راستہ یہ ہے۔ طالبان اگر اس منصوبے میں یاد رکھیں کہ امریکن کمپنی تھی یونیکال، یہ پہلے جب سبوتاج کیا گیا تھا اسی افغانستان کے پہلے پلان کو، نواز شریف کی جو پہلی حکومت کی بات، تو یہ میں آپ سے گزارش کر دیتا ہوں کہ ایک کمپنی تھی امریکی یونیکال، اس کے مذاکرات ہوئے تھے طالبان کی جو پہلی حکومت تھی افغانستان میں، اس سے پہلے جب تھے، اس طالبان حکومت سے بات ہوئی تھی، اور طالبان کا ایک وفد امریکہ سے بات کرنے یعنی امریکہ گیا تھا یونیکال آئل کمپنی سے بات کرنے کے لیے، اور وہ جو ایگریمنٹ کانٹریکٹ انہوں نے سائن یونیکال کے ساتھ طالبان نے کر دیے تھے، رضامندی ظاہر کی تھی، ان شرائط میں یہ شرط شامل تھی کہ یونیکال کے امریکی کمپنی کے آئل کمپنی کے دفتر جہاں جہاں افغانستان کے اندر قائم ہوں گے وہاں پہ سٹاف میں خواتین شامل ہوں گی جو اس کمپنی کا یونیفارم پہنیں گی، تو طالبان نے اجازت دے دی تھی۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں، یعنی کہ جب ایک اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے، جب ایک وہ تجارت میں پیسے میں آئیں گے، اس میں آئیں گے، تو اس کے بعد پھر ان کو یعنی اپنے سوسائٹی کے اوپر جو ان کی گورننس کا ماڈل ہے اس کی تبدیلی کے راستے پھر نکلیں گے جب طالبان کو کچھ نظر آئے گا۔ ٹھیک ہے، سعودی عرب آپ کے سامنے تبدیل ہو رہا ہے، بہت تبدیل ہو رہا ہے، تو کہیں نہیں لکھا کہ طالبان ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے۔ یہ ممکن ہے کہ چند سال، چند مہینے بعد وہ آہستہ آہستہ کچھ خواتین کو، بچیوں کو خاص طور پر اسکول ان کے لیے کھولیں، جب ان کو یہ معلوم ہو گیا نا کہ یہ بچیاں اسکول کالج میں پڑھ کے اس گھر کی معیشت میں تبدیلی لا سکتی ہیں، گھر بیٹھ کے کوئی کام کر سکتی ہیں، کام ہوگا تو کچھ کریں گے نا، اکنامک ایکٹیویٹی، کوئی آنا جانا، کوئی ٹرک ٹرالی، کوئی ٹریڈ، کوئی تجارت، چین کے ساتھ انگیج ہو، پاکستان کے ساتھ انگیج ہو، انڈیا ادھر سے آئے گا، تو اس کے بعد کوئی ماحول بنے گا نا، تو بہتری اور ترقی کے راستہ یہ پاکستان کے لیے بہت اچھی خبر ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد اور آباد رکھے،
اور اس کے تمام ہمسایوں کو شاد اور آباد رکھے. آپ سے اجازت چاہتا ہوں, اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.